مکان روشن ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کا اپنا وجود کتنا روشن ہوتا ہوگا؟ اتنا نور تو مکان میں پھیلا ہے، اتنا نور تو جگہ میں پھیلا ہے، جو ماحول کو اتنا روشن کرتا ہے خدا ہی جانتا ہے اس کا وجود کتنا روشن ہوتا ہوگا۔ اب میری طرف دھیان دیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں قرآن پڑھوں، آپ قرآن پڑھیں، کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرے، جگہ روشن ہو جائے، ماحول روشن ہو جائے، اور کیا کہنا اس غریب نواز کی تلاوت کا کہ جو قرآن ختم کرے تو آواز رحمت ہے، ہم نے تیرا پڑھنا قبول کر لیا۔ پتہ نہیں قرآن کے نور سے غریب نواز کا وجود کتنا روشن ہوا ہوگا۔ ایک تو نسب کا نور ہے، دوسرا عمل کا نور ہے۔ ذہن میں رکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، قرآن کہتا ہے انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا میں نبی کا صحابی ہوں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کی چمک بتاتی تھی یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، ان کے چہروں کا حسن بتاتا تھا۔ مجھے معاف رکھنا، ولی اسے نہیں کہتے جسے 5-7 آدمی رکھنے پڑے بتاؤ میں ولی ہوں۔ پیر صاحب اسے نہیں کہتے ولی، پیر بمانا ولی، ولی اسے نہیں کہتے کہ مولوی بتائے حضرت ولی صاحب ہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے کی چمک بتائے یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھے بتائیں غریب نواز کی ولایت کا لوگوں کو کس نے بتایا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا مجمع لگا کے کہا تھا کہ مشرکوں کو بتاؤ میں اللہ کا ولی ہوں، ان کافروں کو بتاؤ میں اللہ کا ولی ہوں، اور کافروں اور مشرکوں کو اللہ کے ولیوں سے کیا لگے؟ وہ کہتے ہیں معین الدین ہے ولی تو ہوا کرے، ہم تو مشرک لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ غریب نواز کا کردار تھا اور چہرے کے انوار تھے۔ جس کی نظر معین الدین کے چہرے پر پڑ جاتی تھی وہ کہتا تھا اس چہرے کا حسن بتاتا ہے یہ خود بھی سچا ہے، جسے خدا مانتا ہے وہ بھی سچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے علم میں ہوگا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر سرکار کا کوئی معجزہ نہ ہوتا ہم پھر بھی کلمہ پڑھ لیتے، سرکار چاند کو نہ توڑتے ہم کلمہ پڑھ لیتے، سورج کو نہ موڑتے ہم کلمہ پڑھ لیتے، کنکریوں سے کلمہ نہ پڑھواتے ہم پھر بھی مان لیتے۔ اے عبداللہ ابن رواحہ آپ کس بات پہ مانتے؟ انہوں نے کہا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ پکار اٹھتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا ولی کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے چہرے پر نظر پڑے اور اللہ یاد آ جائے۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پر نظر پڑے اور اللہ یاد آ جائے۔ اگر کسی کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ ویسے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات نہیں؟ دیکھو بندے کو یاد خدا ہے، دیکھو بندے کو یاد اللہ ہے۔ بھئی اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے پر نظر پڑے اور اللہ یاد آ جائے، اور جس کی قبر پر نظر پڑے اور اللہ یاد آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، الان فزوروها، اب حکم دیتا ہوں زیارت کیا کرو۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی پہلے سرکار نے روکا کیوں تھا؟ میں نے کہا پہلے روکا اس لیے تھا کہ زیارت کے قابل قبریں نہیں تھی، اور جب زیارت کے قابل قبریں ہوں گی تو کہا زیارت کیا کرو۔ یا رسول اللہ یہ قبر کی زیارت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کہا قبر کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ ذہن میں رہے یہ بات، اللہ کا ولی وہ ہے دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہو، چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے، وہ وصال کر کے اس کے مزار پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ آپ تو اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایمانداری سے بتائیں چہرہ تو اوروں نے دیکھا، تم نے تو غریب نواز کا مزار دیکھا ہے نا؟ غریب نواز کی ذات
دنیا میں جنہوں نے چہرہ دیکھا انہیں خدا یاد آیا، اور اب جو ان کے مزار کو دیکھتے ہیں انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے، اور میں نے پڑھا ہے حضرت شیخ محقق نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا، جس پر غریب نواز کی نظر پڑ جاتی وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا، اور یہ جو نظر کی کرامت ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ملی ہے۔ میرے پاک نبی نے بھی جس کو دیکھ لیا وہ کافر نہ رہ سکا۔ حضرت دہیا کلبی جن کی شکل میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آتے تھے، یہ بڑے خوبصورت آدمی تھے، ابھی تھے کافر۔ ایک دن میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی اور کہا یا اللہ اتنا خوبصورت بندے کو تو جلائے گا؟ میرے نبی نے کوئی منت نہیں کی، صرف اتنا کہا جلائے گا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب تجھے پسند ہے تو ہم جلائیں کیوں؟ جلتے وہ ہیں جو نبی کی نگاہ میں نہ آئے، اور جو نبی کی نگاہ میں آ جائے خدا انہیں نہیں جلاتا۔ سرکار تشریف لے گئے مسجد شریف میں، جناب جبرائیل آ گئے، اللہ سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب دہیا کلبی کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سرکار نے صرف دیکھ لیا اور کہا یا اللہ اتنا سونے بندے کو جلائے گا؟ اب کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ دہیا کلبی حاضر ہوا تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی، کہا یہاں بیٹھو۔ دہیا کلبی ابھی کافر تھا، مشرک تھا، اس نے چادر اٹھائی، اسے چوما، چوم کر کے آنکھوں پر لگایا۔ یہاں کے مزاج کا مجھے نہیں پتا، زیادہ تر چومنے والوں پہ فتویٰ شرک کا ہی لگتا ہے، وہ تو پہلے ہی مشرک تھا، اس پر تو کوئی فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں چومنے کو شرک کہہ کے پتہ نہیں لوگ کس منہ سے حجر اسود کو چومتے ہیں، اور بڑے ذوق سے اسے چومتے ہیں۔ حجر اسود کو چومنا چاہیے، اور چومنے کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی بندہ ان سے پوچھے جی حجر اسود کو کیوں چوم رہے ہو؟ جی ہمیں بخشوائے گا۔ میں بڑا سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے بندو ماننے پہ آؤ تو پتھر کو بخشوانے والا مان لیتے ہو، ناراض ہونے پہ آؤ تو نبی کی بخشش بھی نہیں چاہیے۔ ارے جو حجر اسود کو چومے گا اسے حجر اسود بخشوائے گا، اور جو مصطفیٰ کا نام چومے گا اسے مدینے کا تاجدار بخشوائے گا۔ حضرت خواجہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دہیا کلبی ہے، چادر بچھا دی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، اس نے چادر کو چوما، آنکھ پہ لگایا۔ یہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، اس کو کس نے بتا دیا کہ نبی کے جسم والی چادر کو چوم رہا ہے؟ بڑا میں سادہ سا جملہ کہوں گا، کافر پر بھی نبی کی نگاہ پڑ جائے اتنا آداب تو اسے بھی آ جاتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے سے نبی نگاہ ہٹا لے تو بے ادب ہو جاتا ہے۔ چوما، سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے کہا کلمہ تو پڑھوں گا، پہلے یہ بتائیں جنت دیں گے؟ ابھی کافر ہے، مشرک ہے، اور کہتا ہے جنت دیں گے۔ میں اشارہ کروں گا کلمہ پڑھنے والوں اتنا اعتماد تو نبی پر کر لو جتنا کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر کیا کرتے تھے۔ کہا کہ آپ جنت دیں گے؟ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا وحی اترے گی میں رب سے پوچھوں گا پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، فرمایا کلمہ پڑھ تیری جنت میرے ذمہ۔ حضرت دہیا کلبی پر میرے نبی کی نظر پڑ گئی، کفر اسلام میں بدل گیا۔ نبی کے رنگ میں رنگا ہوا غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھا، جس جس پر نظر پڑتی گئی وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا گیا۔ یہ غریب نواز کے کردار کا حسن تھا اور آپ کے انوار کا حسن تھا۔ اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے بچوں کے مریدوں کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔
پوچھا گیا حضور آپ کے بچے کون ہیں؟ فرمایا جتنے میرے سلسلے کے مرید ہیں قیامت تک جو میرے سلسلے میں بیعت کریں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان سب کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا میں نے خوش نہیں ہونا۔ سرکار فرماتے ہیں میں تب خوش ہوں گا جب ساری امت بخشی جائے گی، کیونکہ غریب نواز میرے نبی کا نائب ہے۔ تو نسب رسول اور نیابت رسول کا صدقہ مزاج غریب نواز بھی یہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے چاہنے والوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بات ہوتی ہے، یہ کیا بات ہوئی جی اللہ کے ولی کی وجہ سے ولی جنت میں لے جائے گا؟ آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، وہ جو 100 بندے کا قاتل تھا اسے جنتی کس بات نے بنایا؟ پہلے تو 99 کا قاتل تھا، پھر پورا 100 اور ولیوں کی بستی کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی۔ فرشتوں نے کہا پکا جہنمی ہے، جو جہنم پر مقرر تھے کہ 100 کا قاتل ہے۔ جنت والوں نے کہا پکا جنتی ہے، دیکھتے نہیں ہو ان کا منہ کدھر ہے اور یہ چلا کدھر ہے؟ اور یہ کوئی حکایت نہیں ہے، میرے آقا کا بیان کرتا، میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، ایک کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے پکا جہنمی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ولیوں کی طرف منہ ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں جاؤ زمین کی پیمائش کرو۔ فرشتوں کو پیمائش پہ لگا دیا اور زمین کو حکم فرمایا سکڑ جا ولیوں کے قریب کر دے۔ فرشتے لگے ہوئے ہیں اپنی پیمائش پہ اور زمین سکڑ گئی، ولیوں کے قریب کر دیا۔ ایک بالش یا اللہ ایک بالش ولیوں کے قریب ہے، فرمایا جنتی ہے۔ یہ فیصلہ کسی مسئلہ کا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ۔ اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی محقق، کسی خطیب کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے ہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا معیار کیا ٹھہرا؟ ولیوں سے دور ہے تو جہنمی ہے، ولیوں کے قریب ہے تو جنتی ہے۔